بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین اکرام، ہم نے اپنی پچھلی اسپیچ اور ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، اور ایک پوری تفصیلی ویڈیو اس کے متعلق تیار کی گئی تھی، جس میں بہت واضح طریقے سے حضرت ذوالقرنین کے متعلق بیان کیا گیا۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے دجال کے متعلق، دجال کون ہے، اس کی ہیئت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق پوری گفتگو کی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ دین کی نفع بخش باتوں سے اور اسلامی تاریخ کے متعلق آپ کی معلومات بڑھ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دجال کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق علماء کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا ہے اور مختلف رائیں پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے تو دجال کو ایک نظام قرار دے دیا ہے، بعض نے میڈیا کو دجال قرار دیا ہے، بعض نے امریکہ کو دجال قرار دیا ہے، اور بعض نے دجال کو 3 مختلف اشخاص قرار دیا ہے۔ لیکن یہ تمام رائے قرآن اور حدیث اور سلف کے سمجھ کے خلاف ہیں۔ قرآن و سنت سے مستفاد جس نظریے پر اسلاف امت اور مستند علماء اکرام ہر دور میں رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ احادیث میں 2 طرح کے دجالوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایک تو وہ دجال جو دجال اکبر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جسے عوام الناس کانا دجال بھی کہتے ہیں، اور دجالوں کی ایک قسم وہ ہے جنہیں دجال اصغر یا دجال من الدجاجلہ کہا جاتا ہے، اور احادیث میں ان لوگوں کو دجال کہا گیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں۔ یاد رہے کہ دجال اکبر بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی رب ہونے کا، جس کی وجہ سے احادیث میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ہم اس مضمون میں دجال اکبر کی ماہیت پر مختلف علماء کی رائے پیش کریں گے کہ آیا دجال اکبر جن ہوگا یا انسان ہوگا، یا پھر ان دونوں کا مرکب، یا پھر ابلیس ہی دجال ہے، یا خروج کے وقت ابلیس دجال کے اندر داخل ہوگا۔ دجال کی حقیقت اور ماہیت پر بحث کرنے کی نوبت اور فکر کا آغاز جب ہوتا ہے، جب آپ دجال کے موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح نصوص میں دجال کی ہیئت اور اس کی طاقت نیز اس کے فتنے کی شدت کو بیان کیا گیا ہے، گویا وہ بھی ابلیس سے کم نہیں ہے، یا کم از کم ابلیس کے بعد دوسرے نمبر پر اسی کا نام آتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم دجال کی حقیقت اور ماہیت پر علماء اکرام کی مختلف رائے پیش کرتے ہیں۔ پہلا قول بعض اہل علم کا یہ ہے کہ دجال شیطان ہے، اور اس قول کے قائلین میں سے مشہور محدث المعروف ذہبی العصر امام عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جساسہ تو شیطان ہے، اور رہی بات دجال کی تو اس کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ شیطان ہے، اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ پردہ کھول دیا تھا، اور انہوں نے دجال اور جساسہ کو دیکھا اور ان سے بات کی، پھر وہ دونوں
یعنی دجال اور جساسہ اپنی اصلی حالت یعنی شیطان ہونے کی طرف لوٹ گئے پردے سے۔ اور اگرچہ دجال انسان ہے لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ شیطان ہی ہوگا جو دجال کی صورت اختیار کر لے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس رات کو دیکھا کہ 100 سال بعد اس زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، بلکہ یہی موقف کئی ایک تابعین سے بھی منقول ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ باحوال الموتى والامور الاخرہ میں سیف بن عبد الرحمن بن عمر سے واقعے کو نقل کیا ہے۔ جب مسلمانوں نے بعض علاقے جات کو فتح کرنے کے لیے ایک علاقے کا محاصرہ کیا تو چند راہب اور پادری حضرات نے آ کر ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم نے اپنے علماء اور پچھلے لوگوں سے سنا ہے یہ قلعہ صرف دجال ہی فتح کر سکتا ہے یا ایسی قوم جن کے درمیان دجال موجود ہو، اس لیے اگر تم میں دجال ہے تو تم اسے عن قریب فتح کر لو گے، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کا حصار کر کے اپنے آپ کو مت تھکاؤ۔ چنانچہ اس لشکر میں ابن صیاد بھی موجود تھا، وہ غصے سے قلعے کے دروازے پر آیا اور اسے اپنے پیر سے کھٹکھٹایا اور کہا، بیریاں کٹ گئی، تالے ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے اور مسلمان داخل ہو گئے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 1 ماہ پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو تو اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ 100 سال نہیں گزرے گا کہ آج کے زندوں میں سے کوئی زندہ جان باقی نہ ہوگی، کیونکہ اس حدیث میں ہر ایک نفس کے 100 سال کے اندر مر جانے کا ذکر ہے۔ اور دجال کے حوالے سے صحیح مسلم میں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث کے مطابق دجال کو ایک غار میں قید کیا گیا ہے اور وہ ایک مقرر وقت پر نکلے گا، لہٰذا اگر دجال انسان ہے تو اس کو مر جانا چاہیے تھا، البتہ ابلیس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی گئی ہے۔ لیکن بعض علماء نے استدلال کیا ہے اور اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث میں وہ دجال والی حدیث اس سے مستثنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث سے جساسہ یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پر بعض علماء نے سند اور متن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ بہت مختصر سی گفتگو تھی، بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے دجال کے متعلق آئے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ان کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔